ڈاکٹر اقبال کی ایک بات سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشمی رحمت للعالمین آ امام اولین و آخرین۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کی والدہ ہے۔ ایک وجہ، کس وجہ؟ ایک بات، مگر سیدہ کو دیکھو، فاطمہ کو دیکھو، وہ ماں ہے حسنین کی، بی بی ہے علی کی، بیٹی ہے نبی کی۔ اقبال کہتا ہے کتنا ہی خوبصورت گھر بنا لو، کیسے ہی ڈیکوریشن کر لو، کتنا بھی آراستہ کر لو، دیکھو آپ سرولی میں گھوم کے دیکھو خوبصورت گھر ہے، دلی میں دیکھو، بمبئی میں دیکھو، فلاں ٹائل لگائی ہے، فلاں ٹائل لگائی ہے، مگر اقبال چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کتنا ہی عالی شان مکان بناؤ مگر اس کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا جس گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ مکان مکین سے ہوتا ہے، اور اس کو صاف کروں، بے حیا عورت اچھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، بے حیا باپ کے یہاں پر حیادار بچے پیدا۔ اقبال کہتا ہے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں حق ادا کر دیا، تو میں ان سے کہتا ہوں یہ ادھوری بات ہے، پوری بات یہ ہے، اور اس طرح سے کہو کہ پہلے علی نے مدینے میں باپ ہونے کا حق ادا کیا اور فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں بیٹے ہونے کا حق ادا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اسی کو کم کریں، آواز صاف کریں، اس کا بیس ہلکا سا بڑھائیں۔ میری بات سنیے، میں یہ چاہتا ہوں ایک ایک لفظ میرا سمجھ میں آئے۔ ڈر خوف نکل گیا، ہم کو اتنی باتیں سنائی گئیں، جیسی جلسہ ہوا ہم کو احساس ہو گیا اب ہم جنتی ہیں۔ پیر صاحب آئے تھے، ایک صاحب نے تقریر کرتے کرتے کہا پیر صاحب کا جو مرید ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور پیر صاحب بھی اچھے خاصے ٹھیکیدار ہیں، میں ضرور جنت میں جائیں گے، میرے مرید جنت میں جائیں گے، بالکل میں ان کو جنت دلواؤں گا۔ حالانکہ لاک ڈاؤن میں انہوں نے راشن تک نہیں بانٹا، مگر وہ جنت کے معاملے میں بڑے ڈھیٹ ہیں، یہ جنت دلوائیں گے۔ ادھر عورتیں ریڈی میڈ اسلام چاہتی ہیں، ادھر مرد بھی ریڈی میڈ اسلام چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا۔ وہ کہتا ہے پیر صاحب کے مرید ہو گئے، پیر صاحب کے تعویذ سے برکت ہو جائے گی، یہ سب تعویذ بند ہوگا۔ یاد رکھو میری اس بات کو، کسی پیر کے تعویذ سے تب تک برکت نہیں آ سکتی جب تک تم شریعت کے پابند خود نہ بن جاؤ گے۔ خدا کی عزت کی قسم، پیر صاحب کے تعویذ کو تو چھوڑو، اس کو اگر الٹا لٹکا دو اپنے گھر میں تب بھی برکت نہیں آئے گی جب تک گھر میں حضور کی بیٹی فاطمہ کا طریقہ نہیں ہو۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مذہب اسلام زندہ باد۔ ڈھیٹ بنا دیا۔ اب تو صاحب ذرا غور کریں، ان میاں صاحب کے ہم مرید ہیں، فلاں صاحب نے ہم کو بتا دیا ہے ہم جنت میں جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں ایک پیر کی بھی بات بتاتا ہوں اور ایک مرید کی بھی بات بتاتا ہوں۔ جو تو زمانے میں 1000 پیر ہے، 1000 مرید ہے، مگر کائنات کے سب سے بڑے پیر کی بات بتاتا ہوں۔ پیر وہ ہے جس کا مرید ہونے کے بعد بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، پیر وہ ہے جس کا مرید ہونے کے بعد بندہ دیندار بن جائے۔ پیر وہ نہیں ہے جو میاں صرف لوگوں سے نذرانے وصول کرے، اپنی گاڑیوں کے پیچھے لوگوں کو بھگائے اور امیروں سے ملاقات کرے، غریبوں سے ملاقات نہ کرے۔ خدا کی قسم، دنیا کے سب سے بڑے پیر کا نام، پیر کون ہے؟ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا کے سب سے بڑے مرید کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ، زندہ باد۔ ابو بکر، جلدی بولو، ابو بکر صدیق ہے۔ آواز میری صاف سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ابو بکر، آپ تو نہیں ڈرتے، میں تو نہیں ڈرتا، ہمیں پتا بھی نہیں لوگ جنت میں ہم جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، کچھ خبر نہیں، کہاں مریں، کہاں موت ہو، کس کی موت آ جائے۔ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو، اس کے بعد سرولی والوں میں کوئی تقریر نہ کر پاؤں،
اور میری لاش ہی میرے گھر پہنچے، اور ہو سکتا ہے میری لاش کا یہ حال ہو جائے کہ وہ بھی گھر جانے کے لائق نہ ہو. میں آپ سے کہتا ہوں اگر یہ میرے ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ میں سے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جو آج کے بعد ہو سکتا ہے ان کو کوئی محفل نہ ملے، کوئی جوان ایسا بیٹھا ہو. اللہ آپ کو سب کو لمبی عمر عطا کرے، لمبی عمر صحت والی عطا کرے. میری دعائیں ہیں آپ کے لیے. مگر یہ مان لیجئے کہ مومن وہ ہے جو اپنی موت کو سمجھے اور اپنی موت کو بالکل قریب سمجھے. مولا علی فرماتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں وہ دوائیوں سے موت کو ٹال دیں گے. نہیں نہیں، کوئی حکیم نہیں ٹال پائے گا. وہ کون تھا؟ جس کا نام سکندر تھا. اس نے کہا میرے پیچھے تینوں ٹولیاں ہونے چاہیے. میرے پیچھے جب جنازہ نکلے تو میرے پیچھے بالکل فوج ہونی چاہیے. اس کے پیچھے میری دولت، اس کے پیچھے حکیم، تاکہ جب میرا جنازہ نکلے میرے ہاتھ باہر کو کر دینا. اور جو پوری دنیا کو فتح کرنے والا تھا جب اس کا جنازہ نکلا تو پیچھے فوج تھی، اور فوجیوں کے ہاتھوں میں جو تختی تھی اس پہ لکھا تھا اگر یہ بچ سکتا تھا طاقت سے تو دنیا کی سب سے بڑی فوج کا مالک تھا. اسے فوج نہیں بچا پائی. پھر پیچھے دولت پہ لکھا تھا یہ دولت بچا سکتی تو دنیا کا سب سے مالدار آدمی تھا، اس کو موت نہیں آتی. پھر حکیم پیچھے اپنے ہاتھ میں بورڈ لے کے کھڑے تھے اور اس میں لکھا تھا کہ اگر موت اس کو بچا سکتی، اگر بچا سکتے حکیم تو اس کو کبھی موت نہیں آتی. اس کا مطلب یہ ہے جو ڈر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی، جو نہیں ڈر رہے ہیں ان کو بھی موت آئے گی. جو میری بیٹیاں ڈرتی ہیں وہ بھی مریں گی، جو میری مائیں ڈرتی ہیں وہ بھی مریں گی، جو نہیں ڈرتی ہیں وہ بھی مریں گی. جو یہ سوچتے ہیں ان کو مرنا ہے وہ بھی مریں گے، اور جو یہ سوچتے ہیں ارے ابھی ہماری موت نہیں آ رہی ہے وہ بھی مریں گے. مگر مولا علی فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں کرے گا موت مرتے وقت اس کو ذلیل کرے گی، بہت ذلیل کرے گی. فرماتے ہیں مگر جو موت کو یاد کرے گا موت اس کے لیے انجان بن کے نہیں آئے گی بلکہ اس سے شناسہ بن کے آئے گی، اس کے اوپر رحمت بن کے آئے گی. میرے آقا فرماتے ہیں جس کی محفل میں موت کا ذکر نہیں ہو سکتا وہ نیک بندہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی پاک، میرے سرکار، جن کو یہ بھی خبر ہے کہ مجھ کو کب مرنا ہے اور آپ کو کب مرنا ہے، میرے نبی ایک جگہ سفر کر رہے ہیں. حضور جب سفر کر رہے ہیں میرے نبی پاک نے ایک جگہ فراغت حاصل کی. فراغت حاصل کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے وضو کرنا تھا تو 13 قدم دور یا 15 قدم دور حضرت عباس کہتے ہیں پانی تھا، مگر میرے نبی نے اس پانی کے جانے سے پہلے تیمم فرمایا. تیمم سمجھتے ہیں سروری والے؟ جب پانی نہ ہو تو تیمم کیا جاتا ہے. حضرت عباس آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی موجود ہے، تیمم کی حکمت سمجھ نہیں آئی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا. اس 13 قدم میں اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو باوضو ہونا چاہیے. حالانکہ حضور کو تو یہ بھی خبر ہے میں کب مروں گا، آپ کب مریں گے. کیا تو اپنی گندی آنکھیں لے کے جانا چاہتا ہے میرے دوست، میرے بھائی؟ تجھ کو بالکل بھی خوف نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی بات کر رہا تھا. میری نسلیں قربان ہو اس یار غار کے اوپر. اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں. حال یہ ہے آپ جب خوف خدا سے روتے ہیں تو رات کو کہتے ہیں کاش ابو بکر جو ہے نا اس کی ماں اس کے حق میں بانجھ ہوتی، کاش میں پیدا نہ ہوتا. پھر فرماتے ہیں میں کسی مسلمان مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا، ابو بکر نہ ہوتا. اللہ اکبر، ذرا توجہ تو کریں، ذرا غور تو کریں. جب وصال کا وقت آیا امیر المومنین کا حضرت ابو بکر صدیق کا تو سیدہ امی عائشہ صدیقہ سے کہا، ان کی بیٹی تھی، سنو عائشہ جب مجھے دفن کریں نا آپ تو ایسا کرنا میرے یہ جو کپڑے ہیں نا انہی میں دفن کرنا، میرے لیے نیا کفن تیار نہ کرنا. کہ ابا کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ مرنے والے کو نئے کپڑے سے زیادہ زندہ لوگوں کو نئے کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے یہی کفن جس میں میں پیٹ ہے. یہ آج کی ابو بکر صدیق کی عاجزی ہے. جب چلتے ہیں رات میں تو جوتے اتار کے چلتے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا امیر المومنین رات کو آپ جوتے اتار کے کیوں چلتے ہیں؟ فرمانے لگے اس وجہ سے کہ میں نہیں چاہتا کسی مسلمان کی نیند خراب ہو، اس وجہ سے رات کو جوتے اتار دیتا ہوں. تم جب ڈی جے بجاتے ہو تمہیں تو یہ بھی خیال نہیں پڑوس میں کوئی بیمار سسک رہا ہوگا، تم کو تو یہ بھی خیال نہیں رہتا جب تم تیزی کے ساتھ بلٹ جاتے ہو اس کے پیچھے ایک ربڑ لگوا کے آواز پیدا کروا کے تم کو خیال نہیں آتا. اے میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق کی بات ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو بالکل پیلا رنگ ہو جاتا تھا. ابو بکر صدیق کون؟ آؤ میں آپ کو ابو بکر صدیق کے بات کی بات بتاتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا، میرا عمر ہوتا، میرا عمر ہوتا. فرمایا میرے آقا نے اللہ میرا رب جو ہے نا وہ میرا فقر فرماتا ہے. میرا اللہ میرے صحابہ پر فقر فرما رہا ہے. فقر کیوں؟ کن صحابہ پر؟ یہ جو آج حج کرنے آئے ہیں، یہ جو عرفات کے میدان میں حج کرنے آئے ہیں میرے صحابہ، ان پر میرا اللہ فخر فرما رہا ہے.
اور خاص طور سے میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے، میرے عمر پہ فخر فرماتا ہے۔ عمر کون؟ میرے نبی نے فرمایا میرا عمر وہ ہے جسے دیکھ کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ عمر کون؟ آدھی دنیا پہ اسلامی جھنڈا لہرانے والا۔ عمر کون بتاؤں؟ جس نے 10 سال حکومت میں 10,000 مساجد تعمیر کروائیں، تقریباً 10,000 ایک دن میں 3 مسجدیں بنتی تھیں ان کی دور حکومت میں، انہوں نے 1060 شہر فتح کیے۔ وہ عمر فاروق اعظم، ان کی بات کرتا ہوں جس عمر فاروق اعظم کی شہادت کا حال یہ ہے کہ کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی خیبر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، مگر میرا عمر فاروق اعظم وہ شہید ہے، اس کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا منبر دے گا، میرے آقا کا روزہ دے گا، میرے رسول کا مسجد کا چپا چپا دے گا۔ عمر کون؟ اس عمر کے بارے کی بات کر رہا ہوں، عمر فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کی مرضی کے مطابق تقریباً 28 آیات قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ عمر فاروق اعظم انتقال کے وقت میں جب ان کے مارا گیا چاقو، ذرا غور سے سنیے گا، ذرا غور سے سنیے گا، چاقو مارا گیا تو ان کا پیٹ بالکل پھٹ گیا، اور جب آپ نے دودھ پیا تو آپ کا دودھ نکل گیا، اور آنتوں کے ذریعے نیچے کو آپ نے اپنا سر زمین پہ رکھنے کو کہا، نہیں رکھا۔ عبداللہ سر زمین پہ رکھ دے، بیٹا نہیں رکھ رہا ہے۔ اوے میرے عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ لے، آج عمر کے قدموں کی دھول کے برابر بھی کوئی بیٹھا ہو تو خوف نہ کرے، اور اگر عمر کے سارے غلام ہو تو موت کے بارے میں سوچنا۔ عمر فاروق اعظم وہ جن کی داڑھی کا بال سفید ہو گیا تو اسے دیکھ کے کہتے تھے عمر کو موت یاد آتی ہے اس داڑھی کے بال کو دیکھ کر۔ عمر فاروق اعظم کی تم کو بھی مرنا ہے، مجھ کو بھی مرنا ہے، اور قیامت کے دن دیکھو سب کو اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ میرے دوستوں، میرے صاحبوں، میرے بھائیوں، عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے سے کہا سر زمین پہ رکھ دے، نہیں رکھا۔ سر زمین پہ رکھ دے، عبداللہ نہیں رکھا۔ سر زمین پہ رکھ دے، کئی مرتبے کہا تو سر زمین پہ رکھ دیا۔ آپ نے اپنی ناک رگڑنا شروع کی، زمین پہ سجدہ کیا اور کہا مالک، لوگ کہتے ہیں عمر بادشاہ ہے، عمر یہ ہے، عمر وہ، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا محتاج ہے۔ یا اللہ، اگر تو نے آج عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، آخری لمحے ہیں، اگر تو نے عمر کو نہ بخشا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر ہلاک ہو جائے گا۔ حضرت علی آ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، امیر المومنین کیوں روتے ہیں؟ میں نے حضور سے سنا ہے کہ آپ کا محل جنت میں سرخ رنگ کا بنا ہوا ہے، علی آپ گواہی دو گے؟ کہ میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کا خوف خدا ہے، جو جتنا قرب الہی کی منزلوں کو جاتا ہے اتنا ہی خوف اس کے اندر ہو جاتا ہے، اور جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے بندہ اتنا ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے، دنیا سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے اللہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ، نام سنا ہے نا ابو ہریرہ؟ انتقال کا وقت ہے، امام غزالی کہتے ہیں کبھی رنگ پیلا، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی پیلا، کبھی پیلا، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ۔ میری بہنیں سن لیں، میری بیٹیاں سن لیں، سب کوئی موت آنی ہے۔ انتقال کے وقت میں بالکل رنگ پیلا ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا موت سے ڈرے ہیں؟ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، ابو ہریرہ صحابی رسول، حضور کے گھر کا لنگر کھانے والے، کہ آپ موت سے ڈرے؟ کہا نہیں 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 نہیں، نبی فرماتے ہیں موت کے وقت پتہ چل جاتا ہے بندہ جہنمی ہے یا جنتی ہے۔ ابو ہریرہ بڑا گنہگار ہے اور اللہ سے یہ عرض کر رہا ہے مالک موت کا وقت ہے، اگر اس وقت تو نے مجھے نہ بخشا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اسی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کہاں گئے وہ خوف خدا بانٹنے والے مشائخ؟ کہاں گئے وہ نوجوان جو کل تک اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے؟ جب بازار میں مسلمان نیچے کو آنکھیں کر کے جاتا تھا، جب مدینے کے یہودی جاتے تھے کہیں سفر پہ تو اپنی بیٹیوں کو یہودوں کے گھر نہیں مسلمانوں کے گھر دیتے تھے، اور کہتے تھے مسلمانوں کے گھر میں دے دو چونکہ ان کے یہاں پہ ہماری لڑکیاں محفوظ رہیں گی۔ آج کیا بات ہے کہ شادیاں بھی تمہاری ہیں، نظریں اٹھنے والی بھی تمہاری ہیں، بیٹیاں بھی تمہاری ہیں، اور ان کو بری نظر سے دیکھنے والی بھی آنکھیں آپ کی ہیں۔ میرے بھائی، میرے نوجوان، تو کیا سمجھتا ہے صرف زنا فزیکل زنا ہوتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میرے نبی فرماتے ہیں یہ آنکھوں سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، ہاتھوں سے کسی غیر عورت کو ہاتھ لگانا ایسے ہے جیسے جہنم کے
अंगारे को छूना, सुअर से जिस्म लगना इतना बुरा नहीं है जितना एक गैर औरत से जिस्म लगना बुरा है। तवज्जो करें, आज मेरा भाई ये समझता है वो कोई वो कर रहा है, ओए सुन मेरे भाई, जो मोबाइल खोल के रात के वक्त में अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह उसको भी देख रहा है। और जो रात को गंदी फिल्म देख रहा है, गंदी तस्वीर देख रहा है, फेसबुक की रीलें देख रहा है, इंस्टाग्राम की रीलें देख रहा है, जिसको बिल्कुल खौफ नहीं, उसको भी अल्लाह देख रहा है। और ये आंखें तेरी नहीं है, ये अल्लाह की अमानत है। क़यामत के दिन यही आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। नबी फरमाते हैं, अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था अपने दीदार के लिए, मगर इसने गंदा कर दिया, इसने गंदा किया है। बोलो, इन आंखों से जिनसे गंदी फिल्में देखते हो, मरने के बाद कब्र में हुजूर को देख पाओगे? इतनी नजर उठाओगे? मेरा इमाम क्या कहता है? मेरा इमाम कहता है, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। इतने जुर्म इस उम्मत के, और बिल्कुल खौफ नहीं, सारे जुर्म बिल्कुल एहसास तक नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, काबे का तवाफ कर रहा हूं तो देखा एक अल्लाह का खौफ में अल्लाह के बंदा है, और वो शुरू करता है हजर अस्वद से और कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा। वो फिर उसके बाद चलते चलते मकाम रहीम पे बेतहाशा होता है, कहता है मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर आगे हतीम पे कहता है, या अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर मुड़ता है, अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। मुड़ता है, रोता है। कहते हैं उसने 3 तवाफ किए, और हर तवाफ में रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर वो खौफ से कांपता हुआ यही कहता है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो, मेरा ईमान पे खात्मा हो। मैंने तीसरे दिन उससे पूछा, 3 तवाफ तेरे देख लिए, एक ही दुआ कर रहा है ईमान पे मर जाए, क्या बात है ऐसी? कहा हुजूर मेरे सगे 2 भाई ईमान पे नहीं मरे। क्या हुआ? कहा उन्होंने 40 साल अज़ान पढ़ी, एक ने 35 साल पढ़ी, मगर दोनों नसरानी बन के मरे। कहा क्यों? कहा उनकी निगाहों में हया नहीं थी, वो निगाहें उनकी पाक नहीं थी, मरते वक्त तो ईसाई बन गए, ईसाई बन के मरे। और नौजवानों, कभी काबा जाओ। आज इन नंगे लोगों को पैसा क्या मिल गया, बदबख्तों को, ये काबे में जाते हैं, अपनी बीवी के साथ खड़े होकर सेल्फी ली और फेंक दी, इधर उधर दिखाई। ओ बदतमीजों, ये हरम है अल्लाह का। ये हसन हुसैन आते हैं, 25 हज किए हैं, हसनैन हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं, मगर 25 हज किए। दोनों भाइयों ने सवारी पर नहीं बैठे, 450 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल आए, 500 किलोमीटर पैदल जाते थे एक साल में। किसी ने पूछा है हसनैन आप सवारी पे क्यों नहीं बैठते? जवाब सुनो, काबे की बेहुरमती करने वालों, सेल्फियां लेने वालों, काबे को टूरिस्ट पॉइंट समझने वालों, सुनो जवाब। इमाम हसन हुसैन की आंखों में आंसू आए और फरमाया, दोनों भाइयों ने, हम अल्लाह के अजीम घर में सवारी पे बैठते हुए शर्म महसूस करते हैं, हम अल्लाह के घर में जाते हैं तो सवारी पे नहीं बैठते। वो 3 दिन वो कहता है मेरी आंखें बर्बाद ना हो जाए, मैं अपने रब से कह रहा हूं, मालिक तेरे हरम में हूं, तेरे हरम में हूं, मुझे ईमान पे मौत देना। एक सिहाबी रसूल है, उतबा बिन गज़वान तलवार चला रहे, तलवार चलाते उन्होंने अपनी तलवार की नोक अपनी आंख में मारी। ऐसे तो आपकी मर्जी है, ये तो नहीं कह पाएगा कोई नौजवान फिल्म देखने वाला कि मुझे पता नहीं था, ये तो नहीं कह पाएगा कि मुझे इस बात का खबर नहीं थी, वो ये तो नहीं कह पाएगा। हम तो अपनी बात पूरी कर रहे हैं, और अल्लाह दिल भी बदलने वाला है, दिलों को वही बदलने वाला है। उतबा बिन गज़वान आंख में तलवार की नोक मार के निकाल के फेंक दिया, गुल्ला नीचे को फेंक गया। अब जैसी फेंका वैसी शोर मच गया। ये क्या हुआ? सिहाबी रसूल है, करीब पहुंचे, सिहाबी जन्नती, उसके जन्नती होने में कोई शक, जिसने हुजूर को देखा हो। मगर सुने, इस खौफ खुदा भी इस कदर है, इमाम गजाली ने वो लिखा है, वो कहते पूछा अबू मूसा अशअरी ने, ये आंख की गुल्ला क्यों निकाल दिया? लोग कहते पागल हो गए। नहीं, मैं पागल नहीं हूं, अल्लाह के खौफ से। एक लड़की पे नजर पड़ गई, हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बस मेरा दिल कांप गया, मैंने वो निकाल दी आंख। मैं तो एक कीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता, कैसे बर्दाश्त करूंगा? निकाल दी, फेंक दी। अल्लाह अकबर। इकबाल कहता है, खिरद ने कह भी दी अल्लाह इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, तेरी आंखों ने तुझको कहीं रुसवा न कर दिया। सिहाबी की एक आंख से आंसू और एक आंख से उसके गिर रहे था खून के लोथड़े, और वो कहता था क्या अल्लाह मुझको माफ कर देगा? कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जो अपने बच्चों को जब दूध पिलाती थी तो खुदा का जिक्र करती थी, हुजूर पर दूध पड़ती थी, कहाँ गई? आला हजरत फरमाते अगर मेरी बेटियां बहनें इस पे अमल करें,
فرماتے ہیں اگر کوئی عورت یہ چاہتی اس کا بچہ عاشق رسول بنے تو وہ جب دودھ پلائے تو نبی پر درود بھی پڑھ دیا کرے، عاشق رسول بنیں گے۔ کہاں گئی وہ عورتیں، کہاں گئی وہ باپ، کہاں گئے وہ بچے میرے دوستوں؟ اچھا آپ لوگ بتاؤ کتنے لوگوں کے دل لگ رہا ہے، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے مجھے بتاؤ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ نیچے ہاتھ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے گا۔ بیٹھے رہنا شیطان کی طرف، شیطان آپ کو یہاں سے اٹھانے کی ہزار کوشش کرے، اٹھنا نہیں۔ دھیان سے میری بات کو سننا۔